اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 سے آگے ہم آج اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے کہ ہم نے کل ہی یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سورۃ الروم کا پہلا رکوع آیت 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، ایک ہسٹوریکل پیشن گوئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بتائی کہ کچھ ایسا جو 7 سال بعد ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے اوپر وحی بھیج کے وہ 7 سال پہلے ہی بات منکشف کر دی. یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو شک میں پڑے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں. مشرکان مکہ میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو چاہتے تھے کہ کچھ ایسی نشانی آ جائے، کوئی ایسی حجت آ جائے، کوئی ایسا معجزہ آ جائے کہ جس کے اوپر ہم ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات بیان کر دی جس کے بارے میں بھنک بھی کسی کو نہیں لگ سکتی تھی کہ ایسا کچھ ہوگا. اور یہاں سے پھر پتہ لگتا تھا کہ یہ کتاب نازل کردہ ہے اس عظیم ہستی کی طرف سے جو عالم الغیب و شہادہ ہے، کہ انسین کو جاننے والا. غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل بات ہو. اللہ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. وہ ہمارے لحاظ سے فرمایا جا رہا ہے کہ عالم الغیب وہ کچھ جانتا ہے کہ جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. تو پھر وہ ہسٹوریکل جو رومن امپائر نے فتح حاصل کی تھی پرشین امپائر کے اوپر، وہ ہسٹورک فتح، اس کے بارے میں ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا. مسلسل 2 دن یہی چیز ہم نے ڈسکس کی تھی. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب اپنے اندر علم کا بہت بڑا سمندر لے کے ہے. وہ علم جو ہے وہ تا قیامت کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے وہ سارا علم حاصل کر لیا. سارے لوگ اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے اللہ کی اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے لیے رب چاہے جو چیز کھول دے، اور جو چیز اس کے لیے کھلی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے دل کے اطمینان کے لیے ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ بن جائے اور اس کا ایمان بلند ہو جائے. قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم و شان کتاب ہے کہ جو ایک انسان کو بار بار اس چیز کے اوپر ابھارتی ہے کہ تم دنیا میں بھیجے گئے ہو، تم ایک اسپیشل کریشن ہو، تم علل ٹپ پیدا نہیں ہو گئے ہو جیسے باقی مخلوق پیدا کی گئی. تمہارا ایک عظیم و شان مقصد ہے، مگر تم دنیا کی زندگی کے اندر ایسے گم ہو جاتے ہو کہ تم وہ مقصد بھول جاتے ہو. اور جب تم اصل مقصد بھول گئے پھر تمہاری زندگی کا مقصد کیا رہ جاتا ہے؟ وہی کچھ کہ جو باقی ادنا درجے کی مخلوق، جانور، کتے اور بلیاں اور باقی مخلوق، بندر جس طرز پہ زندگی گزارتے ہیں. کھانا تو وہ بھی کھاتے ہیں، پروکریٹ تو وہ بھی کرتے ہیں، اپنے لیے پروٹیکشن کے لیے تو وہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں. ابھی گاڑی تیز آ جائے، کوئی کتا بھی راستے میں ہو، وہ بھی تھوڑی نہ کھڑا رہے گا، وہ بھی تو سائیڈ ہو جائے. تو جو انسان اپنے رب کو پہچانتے نہیں، وہ اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانتے، الٹیمیٹلی وہ زندگی گزارتے ہیں ویسے کہ جیسے انسان بھی کوئی ایسی ہی مخلوق ہو کہ جیسی باقی یہ مخلوق ہے، جس کا کوئی پرپز نہیں ہے.
ان دا لانگ رن. ایسے تو دنیا میں ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی. جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کو فلورش کرنے کے لیے دنیا میں رکھا. قرآن میں آیت آتی ہے نا، خلق لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، کہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان سب کچھ، خلق لکم، تمہاری زندگی کو دنیا کے اندر چلنے کے لیے، اسموتھلی چلنے کے لیے، تمہارا جو امتحان دنیا میں ہے اس امتحان میں تمہیں ہر چیز میسر ہو اس لیے پیدا کی. اور ذرا آپ غور کریے، زمین کے لیے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان سے پانی کا برسنا، سورج، چاند، نباتات جو زمین میں ہیں جس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. آیا کہ ہر شے جو ہے انسان کی اوبیڈینس میں لگی ہوئی ہے، یہ تو ہم کچھ نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں. مگر اس آیت میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جمیعا، سب کے سب تمہاری ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں. کبھی ہم نے ایسا دیکھا کہ سورج 5 منٹ کیا 1 منٹ یا 1 مائکرو سیکنڈ بھی کبھی ڈیلے ہو کے نکلے؟ جو 12 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں 1 منٹ کا بھی کبھی ہیر پھیر لاکھوں سالوں میں ہوا؟ سورج کی جو روشنی ہے یہ کروڑوں خربوں سالوں سے ایک ہی انٹینسٹی میں ہیٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے سنا کہ سورج کی جو تاپ ہے وہ 1 ڈگری کم ہو جائے؟ اور اگر ایسا ہو 1 ڈگری بھی کم ہو جائے، اس کا لاکھوں ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہے، اس سے 1 ڈگری کم یا 1 ڈگری زیادہ بھی ہو جائے تو آپ سب اپنی اپنی جگہ سرچ کرنا کہ کیا ہیومن لائف فلورش کر سکتی ہے اس دنیا میں. 1 مائکرو سیکنڈ، 1 ڈگری، 1 منٹ کیلکولیٹڈ ہے. سورج اور چاند کا جو ڈسٹینس ہے وہ ایگزیکٹ اللہ نے ویسا ہی رکھا ہے کہ دنیا کا جو ہے یہ جو ریولوشن ہے اور یہ جو چکر ہے یہ ایگزیکٹلی سیم ٹائم میں 365 ڈیز کے اندر پورا ہو. موسم بدلیں، زیادہ گرمی ہو جائے تو ایک دم ڈسٹینس بڑھ جائے سورج کا زمین سے، اور ایک دم سردیوں کا موسم آئے کہ اوور آل ٹمپریچر یا ہیٹ آپ سمجھیے جیسے جون جولائی کی تپش، اگر پورے 365 ڈیز وہی رہے، کیا باقی رہ جائے گا دنیا کے اندر؟ شاید آپ ابھی انالائز یہ بات نہیں کر پا رہے ہیں، مگر آپ خالی گوگل سرچ ہی کر لینا اس بارے میں کہ ہمارے لیے تو دیکھیے ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ فینومیناز آتے ہیں اور ہمیں لگتے ہیں کہ یہ فار گرانٹیڈ ہے، مگر اگر اس کے اندر 1 سینٹی میٹر بھی یا 1 ڈگری بھی، ایک جو بولیں گے نا لمحہ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو انسان جو اپنے کندھے چوڑے کر کے زمین پہ چلتا ہے نا تکبر کے ساتھ، وہ اس کا تکبر ٹوٹ کے رہ جائے. 1 سیکنڈ کی بات. تو اللہ تعالیٰ ایک انسان کو زمین اور آسمان کی نشانیوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی بار بار جو ہے نا دعوت دیتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے کہ تم اپنے آپ کے اوپر غور کرو، اپنے اوپر اپنے اندر جھانک کے دیکھو، اور اس کے بعد زمین اور آسمان کو اس کے اندر جو ہے نا کنسنٹریٹ کرو اس کریشن کے اوپر. کیسے نہیں تم اپنے رب کو پہچان سکتے؟ بالکل ہی سمن بکمن امیون ہو تبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم ہر چیز کو نظر انداز کر دو. ایک گائے کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے اور سورج اور چاند اور یہ سمندر اور سیارے جو ہر ایک پرفیکٹ سسٹم کے حساب سے بیلنسڈ وے کے اندر اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا تمہیں نشانی چاہیے کہ ان کو کنٹرول کیے ہوئے کوئی عظیم و شان ہستی ہے جو ہمارا رب ہے، جس کے بنا یہ پاسبل نہیں تھا. ایک چھوٹا سا کمرہ، کیا ایک چھوٹا سا جو برک ہے جس سے یہ کمرہ بنا ہے وہ بھی اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتا. کتنی بیسک چیز ہے. ایک اینٹ ہے کیا، مٹی کو گوندا اور سانچے میں ڈالا اور اس کے بعد فرننس میں اس کو پکا دیا، بن گئی اینٹ. اگر آپ کو کہیں اینٹ نظر آ جائے راستے میں چلتے ہوئے، کون بیوقوف ہوگا جو بولے گا یہ جو خود بخود بنی ہوگی؟ آٹومیٹکلی آپ کے دماغ کے سب کانشیس میں چلے گا کسی انسان کا بنایا ہوا کام ہے یہ. کتنا بیوقوف ہوگا وہ کہ جو بولے گا جی مٹی تھی، ہوائیں چلی اور وہ خود کٹ گئی، اور اس کے بعد درخت اپنے آپ کٹنے لگے اور سانچہ بن گیا
اور سانچے کے اندر وہ مٹی بھی جا کے جمع ہو گئی اور اس کے اندر سلٹ اور کلے کا جو کنٹینٹ تھا وہ بھی برابر ہوتا گیا. اس کے بعد پتہ نہیں کیا آسمان سے بجلی گری اور آگ بھی اسی جگہ لگ گئی جہاں یہ تپ گئی. یہ ہے جدید تعلیم یافتہ دماغ جو زمین اور آسمان کے بارے میں کہتے ہیں خود بخود. ایک اینٹ کیا کمپلیکیشن ہے اس کے اندر، وہ خود نہیں بن سکتی، تو زمین اور آسمان کا یہ پریسائز اور اتنا کمپلیکیٹڈ میکینزم پچھلے 1000 سال سے انسانیت سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے مگر سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ اتنا زیادہ پریسیجن ہے، یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے. تو قرآن کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ جو لوگ عقل سے کام لینے والے ہوں ان کے سامنے زمین اور آسمان کی یہ نشانیاں جو ہوتی ہیں ان کے سامنے ہیں، مگر شیطان آنکھوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، اس کو بھی بار بار کھول کے ان کے سامنے بیان کرو. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک زمین اور آسمان کی کریشن میں، رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں اپنے رب کی، مگر ان لوگوں کے لیے جو واقعی عقل سے کام لیں. اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے آیات الآیات قرآن کے اندر اس آیت کو کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب مسخر بین السماء والارض لا آیات لقوم یعقلون. یقیناً زمین اور آسمان کی کریشن میں، رات اور دن کے آنے میں اور جانے میں، ان کشتیوں میں کہ جو اللہ کے حکم سے تمہارے سامان لے کے سمندر کی چھاتی کو چیرتی ہوئی چلتی، ان ہواؤں میں جو بھاری بھرکم بادل لے کے آسمان میں پھر برساتی ہے اور مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ زندہ کرتی رہتی ہے، اور پھر وہ پھیلا دیتا ہے زمین میں جاندار جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کی زندگی کو فلورش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ان سب کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں مگر عقل سے کام لینے والوں کے لیے. تو ویسی ہی کچھ نشانیاں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الروم کے اندر. مسلسل بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کی ایک بہت بڑے سائنس میں سے ایک سائن یہ ہے. تو عقل مندی سے کام لو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اللہ یبدأ الخلق، وہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کرنے کی ابتدا کی. پہلے کچھ نہیں تھا رب العالمین کی ذات کے علاوہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو گئی. یعنی کہ فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ، یہ ایک کن ہے رب العالمین کا، ایک ورڈ، سب چیز وجود میں آ گئی. یبدأ مطلب ابتدا کرنا، ابتدا خالی رب کر سکتا ہے، باقی انسان بھی چھوٹا موٹا کریشن کر دیتا ہے. لکڑی ہے تو لکڑی سے ٹیبل بنا دیا، لوہا ہے تو گاڑی بنا دی، مگر یہ اللہ نے دماغ انسان کو دیا ہے کہ کچھ میٹر اس کے پاس ہو، اس سے جا کے کچھ چیز وہ بنا سکتا ہے. فرام نتھنگ ٹو ایوری تھنگ خالی رب العالمین کر سکتا ہے. تو کچھ بھی نہیں تھا، یہاں سے کریشن آف ایوری تھنگ کی بات شروع ہو گئی، زیرو سے سٹارٹ کی اللہ نے بات. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون. اللہ ہی ہے جس نے ابتدا کی، کریشن کی، اور ہر چیز بنا دی جبکہ کچھ چیز موجود نہ تھی، اور وہ عنقریب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. یہ نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ جب تم اس چیز پہ خود گواہ ہو کہ ہم وجود میں ابھی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لایا، اس کا مطلب یہی ہے نا تمہیں کسی نے وجود میں لایا. تو جب ایک بار وجود میں لایا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ وجود میں لانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ثم یعیدہ سیدھے مطلب کی بات کی ہے. ہوش میں آ جاؤ، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور میرے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں جواب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. ثم الیہ ترجعون، اور اس کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
اور اس دن جس دن تم سب کو جمع کر کے اپنے رب کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، اس دن جو مجرم ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو تکبر کرنے والے تھے دنیا میں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے تھے، جو اللہ کی آئے دن نشانیاں دیکھتے تھے مگر اپنی آنکھیں بند کر لیتے تھے، جو دنیا پرست تھے، اس دن وہ مبلس ہو جائیں گے۔ مبلس یعنی مایوس۔ ابلیس کا ورڈ بھی یہیں سے آیا ہے، ابلیس نہایت ہی مایوس، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا۔ اسی طرح سے مجرم قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے نا، ان کا تو ذہن میں کبھی خیال بھی نہیں تھا کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، انہوں نے تو مذاق سمجھا تھا۔ اب جب اچانک سے انہوں نے وہ حقیقت دیکھی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی تو کمر ٹوٹ کے رہ گئی۔ ان کو سب سمجھ آ گیا کہ جو کچھ رسول کہا کرتے تھے وہ سب سچ ہے، اور ہم نے مانا کچھ نہیں، ہم نے ان کا انکار کیا، ہم تو ان کے دشمن بنے دنیا میں، ہم نے تو مومنوں کو ستایا، ان کو مارا، ان کو تڑپایا، راستہ تو قبول کرنا بہت دور کی بات، ہم تو دوسروں کو بھی اس راستے سے کاٹنے کا ذریعہ بنے۔ تو لہٰذا آج ہمارے لیے اب کوئی رحم نہیں ہو سکتا۔ تو جب پتہ ہو کہ پیپر میں ہم نے 0 نمبر کا پیپر کیا ہے، تو بعد میں جب لسٹ آنی ہو نا ایگزام کے رزلٹ کی، تو جو فیل ہے اس کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ میں فیل ہی ہوں، تو یوبلس ہو جائیں گے یہ۔ اور سب سے بڑا فیلئر جو ان کا لیڈر تھا وہ ابلیس تھا، اسی کے پیچھے چلتے چلتے جہنم میں دھکیلے جائیں گے۔ وَلَمْ يَقُلْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور کوئی نہیں وہاں پھر پائیں گے یہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کرنے والا، یا ان کو اللہ کے غضب سے بچانے والا، اور امید بھی نہیں کریں گے اس کی کہ آج ہمیں کوئی بچا سکتا ہے۔ وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ قَافِرِينَ، یہ اتنے اس وقت حقیقت کو دیکھ کے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اس دن یہ جن کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے نا، ان کا یہ انکار کریں گے۔ اللہ کا شریک مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں جن کو انہوں نے اللہ کا مد مقابل ٹھہرایا، اللہ کا مد مقابل ٹھہرانے کا ایک مطلب تو ہے کہ انہوں نے جی بت بنایا یا قبر کے آگے جھکے یا کسی جاندار کے آگے جھکے، یہ تو ہے، مگر اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، ان اسماء الحسنی کے اندر کسی اور کو بھی سمجھنا کہ اللہ رازق ہے، مگر فلاں 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 بھی تو کچھ نہ کچھ اقتدار رکھتا ہے، اس کی بھی تو مجھے کچھ چاکری کرنی پڑے گی، چاہے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف ہی کیوں نہ کرنے کو بولے۔ انہوں نے کیا عملاً ثابت کیا کہ ٹھیک ہے اللہ رازق ہے مگر فلاں بھی کچھ نہ کچھ اختیار رکھتا ہے، اللہ حساب کتاب لے گا مگر فلانا تمہیں بچا لے گا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی عدل اور انصاف کی جو شان ہے اس کے اوپر قدغن لگا دیا کہ چاہے اے مسلمانوں تم جو کچھ کرتے رہو، تم اللہ کے نام لیوا ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو، تو لہٰذا تمہاری جان بچ جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے۔ میں باقی دھرموں کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں سب سے فائنل ایڈیشن جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے قرآن، ہم میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ چیز کہانیوں کی شکل میں بتائی گئی ہے، تو عملاً ان کے عمل پھر دنیا میں غیروں سے بھی بدتر، مگر دل میں وہ سوچتے رہے کہ ہم تو بچا لیے جائیں گے۔ آیا کہ اللہ عادل نہیں ہے، اور ایسا بھی کچھ بولتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے اللہ بھی اس کو سفارش کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ کیا کیا؟ اللہ کی شان جو اللہ ہے حکمران حقیقی، اس کی جوریڈکشن میں تم نے کسی اور کو داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلیے بہت دور کی چیزیں، اپنے بابے بھی بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں بہت سے لوگ کہ فلاں بابا کے جو مرید ہیں اللہ کو مانے گا ہی نہیں وہ بابا جب تک اس کو وہ جنت میں نہ لے جائے، ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا یہی۔ زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، مگر کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر ہے، بس جس کے اوپر اس نے رحم کر دیا وہ بچ گیا۔ وہی بندہ ڈی سی کے آفس کے باہر پہنچے نا کچھ کام ہو، یہ ڈی سی جس پہ رحم کر دے
اس کی لائف سیٹ ہے. وہی کسی ایم ایل اے کے چوکھٹ پہ پہنچے, ایک بندے نے 100 خدا بنائے ہوئے ہیں, جس کے ساتھ کام ہے اس کو خدا بنایا ہوا ہے. یہ انسان کی حیثیت ہے. وہ انسان جو مسجود ملائکہ تھا, سپیریسٹ آف کریشن, جس کے دل کے اندر اللہ نے اپنی یاد رکھی ہوئی تھی, روح پھونکی ہوئی ہے, یہ ہر چیز کے آگے جا کے جھک رہا ہے. تو وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, یہ اس دن اپنے شریکوں کو ٹھکرا رہے ہوں گے, ان سے نفرت کر رہے ہوں گے. اور یہاں تو بس اتنا ٹچ کیا ہے قرآن میں, دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ اے پروردگار, دنیا میں جس کو ہم نے تیرا مد مقابل ٹھہرایا ہوا تھا, جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا, ہم تو آج ہو گئے تیری رحمت سے مایوس, مگر ان ظالموں نے ہمیں تیرے راستے سے بھٹکایا, تو لہٰذا ان کو ڈبل سزا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب یہاں آ کے تم جھگڑے مت کرو, آج سب کے لیے ڈبل ہے, سب کے لیے ٹرپل ہے, سب تم یکساں ہو, تمہیں بھی تو دماغ دیا تھا. بات روح جو تھی تم نے اس کا کیا کیا, اس کو دنیا پرستی میں ایسے تم نے ڈبا دیا کہ روح کو تم نے اپنے جسموں میں ہی دفنا دیا, مردہ ہو گئے تم, تمہارا ضمیر مردہ ہو گیا. تو لہٰذا آج تمہارے لیے یہاں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دوسری جگہ آتا ہے کہ اے پروردگار, ان ظالموں کو ہمیں دکھا, ہم آج اپنے قدموں تلے ان کو رون دیں گے, جن کو ہم نے تیرا مد مقابل ٹھہرایا. اس کے اوپر بھی ان کو جو جواب ہوگا وہ نفی میں ہی ملے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کیا. فرعون نے لوگوں کو بیوقوف بنایا, ٹھیک ہے فرعون کی غلطی تھی, مگر وہ بیوقوف بنے کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا جانا اور اپنی باتوں میں ان کو پھنسایا, اور وہ بدبخت پھنس بھی گئے, کیونکہ وہ تھے ہی بنیادی طور پر فاسق قوم, تھے ہی اللہ کے دشمن وہ بنیادی طور پر. تو وہ اپنے جیسوں کے پیچھے ہی چلتے نا, جو سچائی ان کو بولتا ان کو تو وہ قبول نہیں کرتے, ان کو تو دھکے دیتے, اپنے جیسے ان کو پسند آتے. تو وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اور جس دن قائم ہوگی قیامت, وہ ساعہ, وہ گھڑی آ جائے گی, اس دن تم انسانوں کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا. اونلی 2 گروپس ہیں, کوئی تیسرا گروپ نہیں ہے, یا تو مومن یا تو پھر کافر. کوئی سینٹر پوائنٹ نہیں ہے کہ جیسے ہم بولے نا اللہ بھی خوش اور شیطان بھی خوش, تو وہاں پہ بھی شاید ہم بچ جائیں. یا تو اپنے رب کو پہچانا ہو, اس کے ہو گئے, مخلص ہو گئے, تو آ گئے تم حزب اللہ میں, اللہ کی پارٹی. اور اگر اللہ کی شایان شان, اللہ کی تم نے قدر نہیں پہچانی کی جیسی پہچاننی تھی, جا کے گرو گے پھر شیطان کے گروپ میں. وہ حزب الشیطان, 2 ہی پارٹیاں ہیں, یا تو کافر یا تو مومن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن جب قیامت قائم کی جائے گی, اس دن کوئی منافق یا کوئی بھی یہ جو کوئی چال چلنے والا یا لچھے دار باتیں کرنے والا کوئی چالاک یہ چیز ثابت نہیں کر پائے گا کہ میں اللہ کی پارٹی میں تھا. یہاں تو نماز جب پڑھتے ہیں, ہر قسم کے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, تو کوئی کسی کو نکال نہیں سکتا ہے کہ تم واقعی مومن ہو یا کیا ہو. مگر وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہاں پہ یتفرقون, 2 فرقے بن جائیں گے. یہاں فرقے بن گئے ہیں دنیائی فرقے, وہاں پہ 2 فرقے ہوں گے, یتفرقون, ایک تو مومن ایک کافر. اب دیکھو ان کا انجام کیا ہوگا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, رہے وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے اور پھر ان کے عمل بھی تھے اپنے ایمان کے حساب سے اچھے. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, وہ جنت کے اعلیٰ باغوں میں ہوں گے, خوشحال آؤ بغت کیے جائیں گے. مطلب اس طریقے سے ویلکم, کیا ٹرانسلیشن اچھی لکھی ہے انہوں نے, ان کی آؤ بغت ہو رہی ہوگی وہاں, جس طرح کوئی VIP نہیں ہوتا ہے, ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ, ہاسپٹیلٹی,
انہوں نے آؤ بھگت کی جائے گی. دنیا میں لوگ چاہتے ہیں نا ہماری آؤ بھگت ہو. وہ آؤ بھگت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ اس آؤ بھگت کو کمانے کے لیے پوری دنیا اور پوری جنریشن تم نے اپنی کھپا دی ہوتی ہے، پھر جا کے کہیں آؤ بھگت ہوتی ہے. وہ بھی پھر چند سالوں کی بھی نہیں، چند لمحوں کی بھی ہو سکتی ہے اگر تمہارا وقت پورا. شداد نے جنت بنائی، ابھی ایک قدم بھی جنت میں نہیں رکھا تھا تو روح قبض کر دی. تو وہاں کی آؤ بھگت ہے کہ جو واقعی میں کچھ ہے کہ جس کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے، جو ہمیشگی کی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے ناشکرے تھے، اور جنہوں نے اللہ سے ملاقات کے دن کو بھی جھوٹ سمجھا تھا. فَأُولَئِكَ فِي عَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے. ایسا گرفتاری ہوگی نا پھر وہاں. دنیا میں سچ بولنے سے ڈرتے ہیں ہم کہ سچ بولیں گے کہیں ہمیں کوئی آفت نہ آ جائے، مگر اگر آئی بھی وہ بھی کتنی دیر کی ہوگی. تو یہاں پہ جو منافقت اور ہپوکریسی کرتے ہیں ان کے لیے جو گرفتاری پھر وہاں ہوگی نا، وہ ہوگی ابدی عذاب، جو نہ تو کم ہوگا نہ تو ٹلے گا، بڑھتا ہی جائے گا. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اے محمد اور اے مومنوں بس پاکیزگی بیان کرو اللہ کی شام کے وقت اور صبح کے وقت. یعنی جو لوگ حق سمجھ گئے وہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے اندر یوٹیلائز کر دیں، اور اس بندگی کا ایک رزلٹ یہ بھی ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو شام کو اور صبح. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جو پیچھے حکم آیا ہے نا صبح و شام اس کی عبادت کرو، اسی کو یہاں کنٹینیو کیا. اور رات کے وقت اور ظہر کے وقت اس کی بندگی کرو. تو یہاں سے اشارتاً 4 نمازوں کا ذکر قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے، 5 نمازوں کا ذکر دوسری جگہ آتا ہے. تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. اب جس کی بندگی کرنے کا حکم ہے اس پاک ذات کو اگر جاننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ایٹریبیوٹ، اس کا ایک کریکٹر یہ ہے کیا؟ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے زندگی مردہ چیز میں سے. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ شے زندہ میں سے نکالتا ہے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور مردہ پڑی ہوئی روکھی سوکھی چٹیل زمین کو وہ زندگی بخشتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ان چیزوں میں تم گم نہ ہو جانا، تمہیں بھی وہ اسی طرح ایکسٹریکٹ کرے گا زمین میں سے. یخرج الحی من المیت، کتنی کمپریہنسو آیت ہے. وہ زندہ شے مردے میں سے نکالتا ہے کسی میں دم یہ کرنے کا جن کو یہ اللہ کا مد مقابل ٹھہراتے ہیں؟ مردہ چیز کو زندہ کرنے کی طاقت کسی میں ہے اللہ کے علاوہ؟ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل ہے. آپ دیکھیے جو دال ہم کھاتے ہیں، کسی بھی قسم کی پلسز لے لو، آپ راجمہ کا ایک دانہ لے لو، اس ایک راجمہ کے دانے کے اندر زندگی جو ہے اس کی کوئی رمق نظر آتی ہے جب وہ آپ کے ساتھ آپ کوکر میں ڈالتے ہیں؟ کوئی چلانے کی آواز، کوئی رونے کی آواز، کوئی درد؟ اگر وہ آپ کی شیلف پہ پڑی رہے اس کے اندر کوئی زندگی کی رمق محسوس ہوتی ہے؟ لائف کیا ہے کہ وہ گرو کرے اور پروکریٹ کرے، زندہ ہے تو مرے بھی، پھر ایک پتھر کے مانند ہوتی ہے. اسی کو جب تم زمین میں ڈالتے ہو تو اللہ کے حکم سے جس دانے کے اندر زندگی آنی ہو وہی جلا اٹھاتا ہے اس کو اور پورا پیڑ بن جاتا ہے. مرغی کا انڈا ہے، نان لیونگ تھنگ ہے، کیونکہ لیونگ تھنگ ہونے کے کریکٹرسٹکس
اس وقت جب تک اللہ کی مرضی سے وہ کسی مرغی کے نیچے جا کے پھر اس کو وہ انکیوبیٹ نہ کرے، اس میں بھی جس کو وہ انکیوبیٹ کرنا چاہے وہی ہوگا۔ 10 انڈوں میں سے 10 میں 10 جان تو پیدا نہیں نہ ہوتی، جس کو وہ چاہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ اسی انڈے کو جب تم فرائی کرتے ہو تو کوئی رونے کی آواز، کوئی پیٹنے کی آواز، کوئی درد، کوئی دکھ، کوئی خون نظر آتا ہے؟ تو کس طریقے سے مردہ سے وہ زندگی پیدا کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ۔ تو سبحان اللہ، ایک ایک چیز کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یہاں تک کہ جو سپرم سیل ہے وہ بھی کوئی لیونگ تھنگ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرٹیلائزیشن کا پروسیس رکھا ہے میملز کے اندر، اس میں جو سپرم سیل ہے وہ ایز اے ہول وہ کوئی لیونگ کریکٹرسٹک اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ جب اووم کے ساتھ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر زندگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے اووم بھی ہے، سنگل سیلولر چیز ہے کچھ، اس کا وجود کیا ہے، اسی سے پھر بنتا ہے یہ انسان جو بعد میں کندھے چوڑے کرتا ہے کہ میں جی بہت بڑی شے ہوں۔ ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ خود بھی تھوڑا سا ریسرچ کرنا، خاص کر جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، ہمیں محسوس ہوگا یہ زندہ چیزیں ہیں، مگر ان کے اندر زندگی کے جو 4-5 پوائنٹس ہیں نا، جو آج سائنس بولتی ہے کہ زندہ ہونے کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ زندہ ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ وہ گرو کرے یا چھوٹا ہو، ٹھیک ہے؟ زندہ ہونے کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ وہ پروکریٹ کرے اپنے سے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ کچھ کریکٹرسٹکس ڈیفائن کرتے ہیں یہ کہ زندگی کسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ان میں سے کسی شے کے اندر نہیں ہوتی جب تک پھر اللہ جب چاہتا ہے پھر زندگی کی رمق پیدا ہوتی ہے۔ تو یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، اسی طریقے سے تم زمین میں سے جیسے مشروم پھٹتے ہیں نا، ویسے تم نکلو گے قیامت کے دن، کسی شک میں نہیں رہنا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ، اب آ گئی وہ آیتیں کہ جو ایک انسان کو غور و فکر کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، اور جب وہ زمین اور آسمان کی کریشن کو غور و فکر کر کے سمجھے، ایک دم اپنے رب کو پہچانتا ہے، وہ پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے، أَنْ خَلَقَكُمْ من تراب، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور اس کے بعد یکا یک تم بن گئے ایک بڑے بشر اپنے آپ کو سمجھنے والے، اور پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا۔ آئے کہاں سے ہو؟ مٹی سے تمہاری غذا آتی ہے، مٹی سے ہی تم نیوٹریشنز حاصل کرتے ہو، مٹی سے ہی تمہاری ہر چیز آتی ہے، اور تمہاری باڈی کے جو بھی کانسٹیٹوئنٹس ہیں وہ سارے مٹی کے ہیں، جو جو ایلیمنٹس مٹی میں ہیں وہی انسان کے سیل کے اندر ہے۔ اسی لیے ہماری غذا جو ہے جسمانی وہ مٹی سے ہی آتی ہے۔ مگر انسان خالی مٹی کا مجسمہ نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے جو نور کی بنی ہے، اس کی غذا آسمان سے آتی ہے، اور اس کی غذا اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور یہ آخری وحی جو انسانوں کو دی گئی یہ ہے روح کی غذا۔ تو انسان کی زندگی واقعی زندگی تب ہے کہ جسمانی غذا تو لیتا رہے مگر روحانی غذا بھی اس کے اندر جائے، اس کے اثرات کچھ نظر آئیں اس کو، ورنہ جانور میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ، تنزیہ بھی ایک انداز ہے کہ مٹی سے تو تم بن گئے اور اس کے بعد پوری زمین پہ پھیل کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور کہتے ہو کہ ہم ہیں اس زمین کے مالک، جبکہ تم شے کوئی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اور پھر مرنے کے بعد بھی وہیں جاتے ہو مٹی میں، اگر تمہیں 1-2 گھنٹے نہ دفنایا جائے سڑنے لگ جاتے ہو۔ کون رکھے گا کسی مردے کو اپنے پاس، چاہے وہ مردہ بہت بڑا کوئی دنیا کا لیڈر کیوں نہ ہو، کوئی یہ جو ڈکٹیٹر کیوں نہ ہو، بڑی ڈیلیگیشنز اس کے پاس آیا کرتی تھی، مگر جب وہ مر جاتا ہے پھر آدھے گھنٹے میں قبر میں اتارنا ہے۔ یہ ہے انسان کی اوور آل حیثیت۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ تمہیں میں نے مٹی سے بنایا اور تم بشر بن گئے، زمین پہ قابو کرتے ہو۔ تمہاری جیسی اور کوئی مخلوق کیوں نہیں ہے کہ جو زمین کا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے؟ کیوں خالی انسان ہی ہے؟ دیکھو اس کو سمجھنے کے لیے کنٹراسٹ اپنے دماغ میں یہ رکھو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جی اپنے آپ الٹپ بن گیا، ایوولوشن اور یہ سب بکواس جو کرتے ہیں، وہ پھر اس آئیڈیا کے ساتھ کنٹراسٹ کر کے پڑھو اب ان آیتوں کو، پھر تم سمجھ پاؤ گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کن کو کاؤنٹر کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر انسان تو خود بن گیا نا، اگر خود بن گیا تو خالی انسان کیوں بن گیا؟ انسان کے جیسی سینکڑوں مخلوق اور ایوالو ہو جانی چاہیے تھی جو دنیا کے اوپر قابو کرے، مگر کیا انسان کے علاوہ کوئی اور اسپیشی ہے کسی جاندار کی جو پہاڑوں کو کھود کے وہاں سے وہ اپنے میٹرو سٹیشنز بنائے، سمندروں کو چیر کے پائپ لائن بچھائے؟ اتنی کیپیسٹی اس کی 10% بھی کیوں نہیں کسی کے اندر؟ 10% کیا 1% بھی کیوں نہیں ہے کسی کے اندر؟ گائے لاکھوں سالوں سے گائے ہی ہے اور دودھ دے رہی ہے کس کو؟ انسان کو، جیسے کوئی ٹھیکہ لیا ہے اس نے انسانیت کے ساتھ کہ دودھ دینا ہے۔ بندر لاکھوں سالوں سے بندر ہی ہیں، کوئی آرگیومنٹ انسان کے ساتھ نہیں کرتا ہے کوئی اسپیشی۔ بیل بیچارہ ہل جوت رہا ہے لاکھوں سالوں سے، کبھی اس کا جو ہے اپنا ضمیر نہیں جاگا کہ میں کیوں کروں جی، ایک لات میں ماروں اس کا جبڑا توڑ دوں انسان کا۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کے اوپر دیکھتے ہو چھوٹے چھوٹے انسان کے بچے ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ کیوں؟ انسان ایسی کیا اسپیشل چیز ہے کہ جو اگر ایوولوشن ہونا تھا تو باقیوں میں 1% بھی نہیں اس کا ہوا؟ کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جواب نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور پھر انسان کو مٹی سے بنا کر خالی جسمانی طور پر جانور جیسی چیزیں نہیں کر کے، ہاتھ اور پاؤں تو جانوروں کے بھی بندر کے بھی ہوتے ہیں، انسان کے اندر کچھ اسپیشل چیز پھونکی، روح جس کو ہم کہتے ہیں، اور آدم کو ہر چیز کے اوپر اتھارٹی دے دی دنیا میں اور اس کو علم دیا۔ سورۃ البقرہ میں ہے نا، ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم جینز کے اندر ڈال دیا، اپنے اپنے وقت پہ جا کے وہ بیج پھٹتا ہے اور وہ علم نکلتا ہے، اور کسی اسپیشی کو نہیں دیا گیا۔ اور تمام فرشتوں کو بولا آدم کے آگے سرنڈر کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ زمین پہ آدم امتحان کے طور پر بھیجا جائے گا اور زمین کے چپے چپے پہ سینکڑوں فرشتے ہیں۔ اگر فرشتے سرنڈر نہ کریں تو آدم دنیا کے اوپر ایک پین بھی ادھر سے اٹھا کے ادھر نہیں رکھ سکتا اگر فرشتے انٹرفیئر کرنے لگ جائیں۔ پہاڑ کا فرشتہ انٹرفیئر کرے تو کون مائی کا لال ٹنل بنائے گا پہاڑ میں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مینٹل کیپیسٹی دی، اس کے اندر روح پھونکی علیہ السلام اور اس کو زمین پہ بھیجا ایز اے وائس جورنٹ، ایک خلیفہ کہ جس کے اندر وہ کیپیسٹی رکھی کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں دنیا میں کر سکتا ہے۔ مگر کیا وہ اللہ کی روح کو پہچان کے اللہ کے حکموں سے دنیا کو چلائے گا یا شیطان کے بہکاوے میں آئے گا؟ یہ امتحان سیٹ کر دیا۔ اسی لیے تو ہر چیز ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان کی ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ ہے قرآن کا کنسیپٹ۔ اس کے کنٹراسٹ میں جو کنسیپٹ دیتے ہیں، انسان بندر سے بن گیا، اس کے اندر ایک 1% بھی جس کے اندر کامن سینس ہوگی وہ ہنسے گا اس بات کے اوپر۔ یہ اسی طرح ہے کہ آسمان سے بجلی گری، مٹی کے اندر ہول ہو گیا، سانچہ خود بخود لکڑی سے بن گیا، سانچہ جڑ گیا، اس کے اندر مٹی پھر خود گئی، آگ لگ گئی، فرنانس بڑک گیا، 1000 ڈگری ٹمپریچر ہو گیا اور مٹی کی برک خود بخود پک گئی۔ یہ خالی میں بات کر رہا ہوں ایک مٹی کے برک کی، تو انسان کے لیے ان کو کون کون سی تھیوریاں گڑنی پڑیں گی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس طریقے سے قرآن ایک انسان کی آنکھیں کھول کے رکھ دیتا ہے کہ
اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. پھر انسان کے اندر اچھائی رکھی، انسان کے اندر برا پوٹینشل بھی رکھا، مگر باقی جانور سارے ایک ہی انداز کے ہیں. کوئی ایسا جانور ہے کہ جو خود بھوکا رہ کے دوسرے کو دے؟ بہت سے انسان ہیں جو خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسرے کو دیتے ہیں، چاہے ایک روٹی کیوں نہ ہو. کوئی ایسا جانور ہے کہ جو کسی دوسرے جانور کی پورے خاندان کو قتل کر کے اس کی چیز کو قبضہ لے؟ انسان میں ایسے ایسے بدبخت ہیں، ایسے ماس مرڈررز ہیں. کوئی ایسا جانور ہے کہ جو کارپیٹ بمبنگ کر دے، بچوں کو یتیم کر دے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پوری فیملیاں تباہ کر دے؟ ہے کوئی جانور ایسا ابھی تک؟ کارپیٹ بمبنگ کیا، پتھر بھی پھینکے گا کبھی کوئی جانور کسی اور جانور کے اوپر، مگر انسان کرتا. اتنا ڈائیورسٹی. اس کے علاوہ کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور فجورہا و تقواہا، اچھائی اور برائی کے دونوں پوٹینشلز رکھے، اور پھر امتحاناً اس کو زمین پہ بھیج دیا کہ تو کس راستے پہ چلتا ہے. بن دیکھے اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ نہیں؟ کہ جو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور بن دیکھے کیا، پھر سلسلے شروع کیے رسولوں کے، انبیاء کے اور کتابوں کے، کہ اگر شیطان ان کی آنکھوں پہ پٹی ڈال دے تو تم جا کے کھول دو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر ہے نا یہ باتیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. اگر یہ باتیں ہم سمجھ گئے تو آگے پھر اسموتھلی ہم سمجھ پائیں گے باتوں کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے مٹی سے تم کو بنایا اور اب دیکھو تم بشر ہو، تنتشرون، پھیلے ہوئے پوری زمین کے اوپر. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے، اور وہ جوڑے جب پاک رشتے میں بن جائیں ان سے پھر دنیا کی اگلی نسلیں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے پھر ان جوڑوں کے بیچ میں محبت اور مہربانی اور احسان رکھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں مگر غور کرنے والوں کے لیے. لاؤ کنٹراسٹ میں ان لوگوں کو جو بولتے ہیں جی بندر سے انسان بن گیا، تو کون سا ایسا بندر ہے کہ جو 80-90 سال تک اپنے جوڑے کے ساتھ رہے اور محبت اور شفقت ان کے بیچ میں ایسی ہو کہ اگر کڈنی کی ضرورت پڑ جائے تو بیوی کبھی کڈنی دے دیتی ہے ہسبینڈ کو، یا ہسبینڈ کبھی بیوی کو کڈنی دے دیتا ہے. اور کس سٹیج کی بات ہے یہ؟ تب یہ فزیکل اٹریکشن بھی کچھ نہیں ہوتی ہے، شادی کے چند سالوں میں یہ بات ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ جو ڈیزائرز انسان کے ہوتے ہیں، پھر وہ محبت اور شفقت اور رحمت کیسے رہتی ہے موت تک ان لوگوں میں کہ جو انسان کہلانے کے قابل ہیں؟ بندروں میں کیوں نہیں ہے؟ کتوں میں کیوں نہیں ہے؟ جانوروں میں کیوں نہیں ہے؟ اگر ایوالو ہوئے ہو بندروں سے تو بندروں کی طرح کیوں نہیں ہو تم؟ ہاں، اب جب کہ انسان کو واقعی میں بندروں کے لیول پہ گرایا جانے کی فل پالیسیز دنیا میں شیطان راؤنڈ ٹیبل کانفرنسوں میں بنواتا ہے. ویسٹ میں وہ تقریباً امپلیمنٹ کر چکا کہ شادی وادی کا کوئی سسٹم ہے نہیں، انسان جانوروں کی طرح ہے، مگر پھر بھی انسان کی فطرت اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے. وہ پریس کر رہے ہیں کہ جلدی قانون پاس کرو، جلدی قانون پاس کرو، شادی کے سسٹم کو ہی کینسل کر دو. تو مگر پھر بھی جو انسان ہے اس کی فطرت کو بدلا نہیں جا سکتا. جو اللہ نے ابھی آئے گا آگے، جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرو، اسی سورے میں آگے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی کتنی بڑی نشانی ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے ان کے شوہر وہ شادی کے ایک پاک بندھن میں بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، اور وہ رشتہ پھر محبت، شفقت اور رحمت میں بدل جاتا ہے. کیا یہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ انسان عام جانور نہیں ہے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے.
وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیلایا، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ الگ الگ زبان بولنے والی، الگ الگ سکن کے کلرز ان کے رکھے، اور بالکل جو ہے نا ایک علاقے کا آدمی اگر لداخی آدمی جرمنی میں دوسرے لداخی کو دیکھے ایک دم پہچان لیتا ہے، ایک کشمیری اگر دلی میں دوسرے کشمیری کو دیکھے بات بھی نہیں کرے ایک دم پہچان لیتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، نہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھو۔ یہ کسی اور جانور میں ہے؟ کل ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا، لندن کا بندر اٹھا کے لے آؤ، انڈیا کا بندر اٹھا کے لے آؤ، وہ آپس میں بالکل ایک جیسے ہوں گے، کنورزیشن کریں گے، بات کریں گے، سب ان کو سگنلز دیں گے، مگر یہاں کا دیہاتی جو ہے وہ انگریزی تو بول نہیں سکتا ہے، اور وہاں کا تو یہاں کا پہاڑی لینگویج بولے گا نہیں، وہ تو کنورزیشن نہیں ہو سکتی۔ تو اگر سب انسان بندروں کے جیسے ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے تو اتنے زیادہ ان کے اندر ڈفرینسز کیسے آ گئے؟ مگر فطرت ہر انسان کی ایک، ہر کسی کو دکھ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے چوٹ پہنچائے، کوئی حق کسی کا مارے، کوئی دھوکہ دے۔ ہر انسان کا دل خوش ہوتا ہے کسی کی مدد کرنے سے، کسی کے سرپرستی کرنے سے۔ اسمائل ہر کسی کی ایک جیسی ہے، رونا ہر کسی کا ایک جیسا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو کتنی بڑی نشانیاں ہیں یہ۔ کیا جواب دے گا اس کا ڈارون، وسیلے جہنم گیا ہوا ڈارون؟ وہ بس یہی بولے گا، نو کمنٹس۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس کے اندر علم رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور پھر تمہارے کنوینئنس کے حساب سے رات اور دن کو سیٹ کیا۔ آیا کہ سٹاپ واچ لگی ہوئی ہے آسمان میں، جیسے ہی انسان کے دن کی مشقت ختم ہو ایک دم سورج گیا اور چاند نائٹ لیمپ آ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی لائٹ دینے والا، اور سودنگ، چاند کو دیکھتے ہوئے بھی نیند پڑ جاتی ہے انسان کو، ہے نا، کیا سودنگ لائٹ، اور اس کو آسمان میں بہت بڑی گھڑی کے مانند، تاکہ تم حساب لگا سکو دن اور رات کا، مہینوں کا اور سالوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے کہ رات کو جب تم سکون حاصل کرنے کے لیے سوتے ہو اور پوری دنیا اسی طریقے سے ڈیزائن ہو جاتی ہے کہ تمہارا جیسے بیڈ روم ہو، یہ سورج گیا لیمپ آف اور نائٹ لیمپ آن۔ کس نے یہ لگا کے رکھے تمہارے لیے ڈیوٹی پہ دن اور رات؟ زمین جو ہے سورج کے آس پاس 50,000 مائل سپیڈ سے گھوم رہی ہے۔ 50,000 مائلز، کلومیٹر پر آور کتنے ہو گئے؟ 60,000 کلومیٹرز پر آور۔ جب ہم گاڑی پہ جاتے ہیں نا کہیں تو 80 کلومیٹر سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 50,000 مائلز یعنی 60,000 کلومیٹرز پر سے اتنا بڑا کرۂ ارض، یہ کون ری فیولنگ کر رہا ہے اس کی؟ اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے ہم چل رہے ہیں، اور اگر یہ ایک سیکنڈ بھی کم چلے تو 365 ڈیز کا سائیکل کم ہو جائے گا، اور خالی سورج کے آس پاس نہیں، ریوالو بھی کر رہی ہے اپنے ہی ایکسس میں۔ تو دن کی مشقت کے بعد شام کا آنا تمہارے لیے بڑا، یہ نارمل سی بات ہے، مگر یہ کرہ جو کہ یہ کر رہا ہے، ذرا اس کی کمپلیکیشن تو دیکھو۔ کس نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہے؟ ڈارون نے کہ اس بندر نے؟ تو بٹ نیچرل زبان سے آئے گا رب العالمین، الذی یبدع الخلق، جس نے ابتدا کی، کریشن کی۔ تو بہت بڑی نشانی ہے تمہارا سونا رات کو اور دن میں۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور جب تم پھر دن میں نکل کے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو، دو ذریعے حلال اور حرام، تمہارے لیے امتحان کہ کیا حلال کی طرف جاؤ گے یا حرام سے کماؤ گے۔ کسی بندر کو یہ آپشن ہے حلال اور حرام کرنے کا؟
ان کے لیے حلال ہی حلال ہے سب. مگر انسان کے لیے کیا امتحاناً یہ رکھ دیا کہ تمہارا یہ رزق کمانا، اور ہر انسان جو ہے الگ لیول پہ رکھا ہوا ہے. کوئی رزق میں تھوڑا آگے ہے، کوئی کم ہے، جبکہ جانوروں میں ہے کوئی لیول ڈفرنس کہ جس کے پاس زیادہ ہے کیا وہ اپنے سے کم تر کو پہنچاتا ہے اپنے غریب رشتہ دار کو، اور جس کے پاس کم ہے کیا وہ اس حال میں بھی شکر کرتا ہے، ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلاتا ہے یا پھیلاتا ہے کہ اس میں بھی اللہ کا شکر ہی کرتا ہے. کتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یار. ایک ایک بات کے اوپر ہم گھنٹوں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم بات پوری کی پوری ایکسپریس نہیں کر پائیں گے، پھر کچھ نئی بات آ جائے گی بیچ میں. تو تمہارا کمانا، اللہ کا فضل تلاش کرنا، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کی، ہر نشانی کے بعد آیا ہے کہ ایک جگہ آیا ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، ایک جگہ آیا ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں علم رکھنے والوں کے لیے، یہاں پہ آیا ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے. یہ جو تین الگ الگ آیت کے اینڈ ہو رہے ہیں نا، ان کے اندر بھی بڑے راز چھپے ہوں گے. ہم اب کیونکہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہم کوئی عالم تو نہیں ہیں، خالی کوشش کر رہے ہیں اللہ کی آیتیں سمجھنے کے لیے، تو اگر ان پہ بھی کوئی غور و فکر کرے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ یہ راز کھول دے، اس کے اندر بھی بہت حسین چیزیں نکل کے آئیں گی کہ یہاں پہ یسمعون کیوں آیا ہے، وہاں پہ یتفکرون کیوں آیا ہے، پھر بیچ میں عالمین کیوں آیا ہے. تو قرآن کے جو خزانے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس سے کبھی بھی جو ہے اللہ کے بندے کبھی کنٹینٹ نہیں ہو جائیں گے کہ بس سب کچھ میں نے لے لیے. دل تو اطمینان میں جائے گا، مگر یہ نہیں کہہ سکتے میں نے سب کچھ حاصل کر دیا. قرآن کا قیامت تک اس کے خزانے نکلتے رہیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و صدق المرسلین والحمد للہ رب العالمین.